السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں پر زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جس طرح پچھلی آیت نمبر 30 میں مردوں کے لیے کچھ احکام آئے تھے، یعنی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اسی طرح اس آیت میں بھی ابتدا اسی بات سے کی گئی ہے، یعنی وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مومن عورتوں سے یہ بات کہہ دو۔ لیکن ان دو باتوں کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی عورتوں کے متعلق کہی گئی ہیں، اور وہ یہ کہ ایک یعنی تیسرا حکم ہوا کہ اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں۔ بناؤ سنگار یا عربی میں جس کو زینت کہا گیا ہے، تو اس سے مراد زیور ہیں جو عام طور سے عورتیں پہنتی ہیں اپنے بناؤ سنگار کے لیے، اچھے لباس ہیں، رنگ برنگی لباس ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں اور جائز ہے ان کے لیے پہننا۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بناؤ سنگار کی جو چیزیں ہیں ان کا اظہار نہ کرو، غیر مردوں پر غیر لوگوں پر ان کا اظہار نہ کرو، ان کو غیر لوگوں سے چھپا کے رکھو۔ یعنی اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر باہر نکلیں تو چونکہ باہر ہر طرح کے لوگوں کی نظر پڑتی ہے تو عبایا پہن لیں، اس سے لباس چھپ جائے گا، رنگ برنگی زینت والا لباس جو ہے اس کا وہ چھپ جائے گا۔ پھر اگر اسکارف لے لیں، یعنی سر پہ ڈھانکنے کے لیے، تو اس سے اپنے زیورات بھی چھپا سکتی ہیں عورتیں۔ تو ان چیزوں کو غیر لوگوں سے پہ ظاہر نہ کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ کچھ اہم رشتے ایسے ہیں جن کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، اور وہ رشتے، ان رشتوں کا بڑے فہرست اللہ تعالیٰ نے گنوا دی ہے، اور جیسا کہ ترجمے میں بتایا گیا کہ وہ تمام رشتے اس بات سے مستثنیٰ ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ان پر ظاہر کیا جائے، اس بات سے مستثنیٰ ہیں، ان پر ظاہر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک اور اضافی حکم جو اسی سلسلے میں آتا ہے وہ یہ کہ سینوں پر اپنی اوڑھنیاں کے آنچل ڈالے رہیں۔ یہ بھی ایک اضافی حکم ہے عورتوں کے لیے، تو یہ بھی عبایا سے بھی پورا ہو جاتا ہے، یا سر پر اگر کوئی چادر ڈالی جائے اس سے بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ احتیاط بھی عورتوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے باہر جب نکلیں۔ لیکن وہی بات کہ جن رشتوں کا ذکر کیا گیا اس آیت میں، ان پر اگر یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک اور چیز جو عورتوں کی زینت ہوتی ہے عام طور سے، کہ وہ اپنے پاؤں میں پازیب وغیرہ پہنتی ہیں جس سے جھنکار پیدا ہوتی ہے، جب وہ چلتی ہیں تو جھنکار پیدا ہوتی ہے، تو یہ زینت بھی چھپانے کے لیے کہا گیا ہے۔ یعنی اگر یہ پہنے ہوئے ہوں تو پہلے تو جو کپڑا ہے، شلوار پاجامہ یا جو بھی کپڑا پہنے ہوئے ہیں عبایا، اس سے وہ چھپ جائے گا۔ اور دوسری احتیاط یہ بھی کرنے کو کہا گیا ہے کہ وہ جب چلیں تو زمین پر پیر مارتے نہ چلیں، کیونکہ اس میں پازیب میں جھنکار بھی ہوتی ہے جو عورتیں پسند کرتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے وہ زمین پر پیر مارتے ہوئے نہ چلیں باہر جب چل رہی ہوں، تو یا تو پہنے ہی نہیں اگر باہر نکلیں، اور اگر پہنیں تو احتیاط سے چلیں کہ ان کی آواز نہ ہو۔ یہ ساری احتیاطیں عورتوں کو اسی لیے بتائی گئی ہیں تاکہ ان کا احترام ملحوظ رہے، اور پھر جب دوسرے لوگ دیکھیں، غیر مرد دیکھیں کہ ہاں عورت نے اتنا اہتمام کیا ہوا ہے، تو اس کے دل میں بھی اس عورت کا احترام پیدا ہو، اور پھر معاشرے میں کوئی برائی نہ پھیلے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کا احکام پر عمل کرنے کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ معاشرہ ان چیزوں سے پاک رہے، لوگوں کے خیالات پاک رہیں، اور لوگ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابی پیدا ہو۔ اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن پہ عمل کر کے ہم یہ صورتحال پیدا کر سکتے ہیں، اور معاشرے کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی اچھی نصیحتیں ہیں، اس پہ عمل کریں گے تو انسان کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، معاشرے کے لیے، اچھائی بھلائی کے لیے ہے، اور نہیں کریں گے عمل مرد اور عورت تو پھر معاشرے میں برائیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔